خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے جہاں سے سیکھیں گے وہ ہے دوسرا سلاطین، اس کا 5 باب۔ تو اگر ہم پڑھیں گے پورا باب تو یہ 27 ورسز ہے، لیکن اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا سا ٹچ دیتا جاؤں گا، اور آج کے کلام کو یا آج جو بھی خدا ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے سکھانا چاہتا ہے اس پہ غور کرتے جائیں گے۔ لیکن آپ ضرور اس کو تفصیلاً ڈیٹیل سے بعد میں پڑھیے گا۔ دوسرا سلاطین، اس کا 5 باب، اور وہ پوری 27 ورسز۔ سیکنڈ کنگز چیپٹر نمبر 5۔ خداوند کے کلام کے اس حصہ میں سے صرف میں چند آیات پڑھ کے اپنے اصل مقام کی طرف آؤں گا۔ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 14، ورس نمبر 14۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر ہم دیکھیں گے ورس نمبر 25۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستان اور بیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لوڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیپٹر میں، اس باب میں 3 کریکٹرز نظر آتے ہیں، بلکہ 4۔ ایک کریکٹر جو سب سے اہم ہے وہ ہے نعمان کوڑی کا۔ اس کے بعد مرد خدا الیشا نبی کا کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے، اور تیسرا کریکٹر ہمیں یہاں پہ مرد خدا کی خدمت کرنے والے شخص جہازی کا نظر آتا ہے، اور یہاں پہ ایک اور کریکٹر بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے اس وقت جو اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ لیکن یہاں پہ خدا کے کلام میں جو مین چیز ہمیں سیکھنے سے ملتی ہے وہ انہی 3 کریکٹرز میں سے نظر آتی ہے، اور آج ہم نے انہی کو سیکھ کے ان کریکٹرز کا اپنی زندگی کے ساتھ موازنہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کیسے لیتے ہیں۔ نعمان جو تھا وہ اس وقت کے فوج کا ایک بہت ہی ہائی پروفائل رینک کا پرسن تھا، وہ ایک پوری فوج کا کمانڈر تھا، اور آج کے دور میں ہم پاکستانی اور انڈینز کو پتہ ہے کہ ایک کمانڈر کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کے انڈر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک اشارے پہ ہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نعمان جو تھا اس وقت کا کمانڈر تھا، اور یہ جنگ پہ گیا، اپنی فوج کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح پا کے واپس آیا۔ اور اس وقت جب یہ کوئی بھی شخص فتح پاتا تھا جنگ میں تو واپس لوٹتا تھا، تو وہاں کا مال متاع لوٹ لیتے تھے، جانور لے آتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی قید کر کے اسیر کر کے لے آتے تھے، اور ان سے اپنی مختلف طرح سے خدمات کرواتے تھے۔ اسی طرح نعمان کمانڈر بھی وہاں سے اسرائیل سے ایک اسرائیلی لڑکی کو اسیر کر کے قیدی بنا کے ساتھ لے آیا، تو وہ اس لڑکی کو اس نے اپنے گھر پہ اس بچی چھوٹی کو رکھ لیا تاکہ وہ اس کی بیوی کی خدمت کرے۔ نعمان بڑے اثر و رسوخ والا اور اس وقت کا امیر ترین آدمی تھا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ تھی، اس کا اس وقت کے بادشاہ سے ڈائریکٹ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ جو کہتا تھا
اس جنگ کو جیتنے کے بعد اس کی بات کی عزت رکھی جاتی تھی. لیکن جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمان کی زندگی میں ایک بڑی ہی اہم کمزوری تھی، کمی تھی، یا اس کی زندگی میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری پائی جاتی تھی، اور وہ بیماری تھی کوڑ. نعمان بے شک بہت ہائی پروفائل پہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں کوڑ جیسا مرض شامل تھا. اور یہ کوڑ وہ مرض ہے جو انسان کو گھن کی طرح آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے. کوڑ زدہ لوگوں کو معاشرے سے رد کر کے دور دراز بیابانوں میں، ریگستانوں میں یا سنسان جگہوں پہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اور شخص بیمار نہ ہو جائے. اور بہت سے لوگ اس بات سے واقف تھے. بات چلتی چلتی جب اس اسرائیلی بچی کو پتا چلی تو اس نے اپنی مالکن سے، نعمان کوڑی کی بیوی سے کہا کہ اگر یہ شخص لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا، یعنی کہ جس کی میں اسیر ہوں، جو اس وقت میرا مالک ہے یا جس کی میں اس وقت غلام ہوں، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کوڑ سے شفا دے دیتا. اس چھوٹی بچی نے یہاں پہ اپنے ایمان کو، اپنے اعتقاد کو شو کیا. اس کو اس بات کی تسلی تھی کہ اسے میرے آقا کے ہاں سے ہی، سامریہ میں جو نبی ہے اس کے وسیلہ سے ہی شفا مل سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بچی نے اس وقت پوری پریچنگ کی ہے، خدا کے نام کی پوری گواہی دی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ کاش یہ ادھر ہوتا تو اس کو اس کے مرض سے شفا ملتی. اس کا پورا ایمان، بھروسہ اور توکل تھا اس بات پہ. یہ بات نکلتی نکلتی اس کے ملازموں کے تھرو نعمان کوڑی تک پہنچتی ہے کہ بھائی وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک سے ہم لوگ پکڑ کے لائے ہیں، قید کر کے لائی ہے، وہ ایسے ایسے کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر یہ شاہ ارام کا جو ہے یہ کمانڈر یہ میرے ملک میں ہوتا تو یہ وہاں پہ ٹھیک ہو جاتا. جب شاہ ارام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایک لیٹر لکھ کے، رکا لکھ کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ اور وہاں کا بادشاہ ضرور ہی تمہیں اس مرض سے نجات دلانے کی یا شفا بخشوانے کی کوشش کرے گا. اب مختلف تحف و تحائف کے ساتھ یہ لیٹر لے کے جاتے ہیں. تو جب اس بادشاہ تک پہنچتے ہیں تو لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے. شاہ اسرائیل کو کہ تو اسے اس کے کوڑ سے اسے شفا دے. جب اس نے یہ خط پڑھا تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ لڑ کے گئے ہیں، اب یہ پھر مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہم سے لڑنے کے لیے، ہم پہ قبضہ کرنے کے لیے، یا ہمیں تکلیف دینے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں خدا ہوں کہ میں لوگوں کو ماروں یا جلاؤں؟ میں کیسے اس کو شفا دوں؟ اور وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے کہ یہ تو شاید وہ اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو کہ یہ دیکھو جی لیٹر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے لڑائی کا، اب وہ بندہ بھیجے گا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا. لیکن جب یہ بات خدا کے بندہ مرد خدا الیشا کو پتا چلتی ہے تو وہ کہتا ہے بادشاہ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے آپ نے کپڑے؟ آپ اس کو آنے دو تاکہ اسے پتا چلے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے، تاکہ اسے پتا چلے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں تھوڑا سا الیشا کے بارے میں بھی، کہ الیشا جو تھا یہ مرد خداوند یسوع مسیح سے 832 سال پہلے اس روئے زمین پر آیا.
اور تقریباً تقریباً کوئی 60 سال کی اس کی عمر تھی. 832 BC بفور کرائسٹ یہ اس روح زمین پہ تھا، اور تقریباً اس کی 60 سال کے قریب قریب عمر ہوئی. اور الیشا جو تھا یہ ایلیا نبی کا شاگرد تھا، اور ایلیا کا خدا کے ساتھ بڑا اچھا اور مضبوط تعلق تھا. لیکن خدا نے ایلیا کی بھی دگنی پاور کہہ لے، طاقت کہہ لیں، یا عزت کہہ لیں، یا مقام کہہ لیں، اپنے بندہ الیشا کو دی. جیسے معجزے خدا کا بندہ ایلیا نبی کرتا تھا، اس سے دگنی پاور خدا کے بندہ الیشا کو دی گئی. الیشا جو تھا، الیشا کا مطلب شاید آپ سب کو پتا ہو. الیشا کا مطلب ہے مائی گاڈ از سالویشن. مائی گاڈ از سالویشن، میرا خدا نجات ہے، یا میرا خدا نجات کا خدا ہے. آپ کو جس طرح سے بھی آسان لگے آپ کر سکتے، بٹ انگلش میں مائی گاڈ از سالویشن. اور واقعی ہی الیشا نے خدا کی اپنے نام کی عزت اور مقام کو برقرار رکھا، اور اس نے اس وقت میں نجات کے لیے، لوگوں کے چھٹکارے کے لیے، لوگوں کی رہائی کے لیے بہت کام کیا. جب ہم اس چیپٹرز کو، ان ورسز کو فردن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمان کوڑی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ جیتا تھا، ایک پراؤڈنس، ایک خوشی، ایک تکبر اس کے اندر تھا، کیونکہ یہ کمانڈر تھا. تو یہ اپنے گھوڑوں رتھوں سمیت الیشا کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا. اب ایک کمانڈر کو یہ امید تھی کہ میں جاؤں گا تو خدا کا بندہ، اس اسرائیل میں جو نبی ہے وہ باہر آئے گا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ ایڈوائسز کرے گا، مجھے چھوئے گا، مجھ پہ ہاتھ رکھے گا اور میرے لیے دعا کرے گا، تو میں بحال ہو جاؤں گا، میں پاک صاف ہو جاؤں گا. بٹ اس کے ان تمام خیالوں کے یا سوچوں کے بالکل مترادف، بالکل اپوزٹ، متضاد ہوا اس کے ساتھ. یہاں تک کہ خدا کا بندہ الیشا نبی باہر بھی نہیں آیا، باہر بھی نہیں آیا، بلکہ اندر سے ہی کہلا بھیجا کہ اسے کہے کہ جا کے دریائے یردن پہ 7 بار غوطہ لگائے. اور نعمان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ایک کمانڈر آیا ہے اور شاہ ارام کے کہنے پہ آیا ہے، اور شاہ ارام نے پہلے بتایا بھی ہے، تو بھی اس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ میں اس کے دروازے پہ آیا ہوں، وہ اٹھ کے باہر آئے، مجھے ملے، مجھے چھوئے، یا میرے لیے کچھ کرے. اندر سے ہی پیغام بھیج دیا ہے کہ جا کے 7 بار غوطہ لگائے تو پاک صاف ہو جائے گا، تو بحال ہو جائے گا. یہ باتوں سے بڑی ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ شاید وہ غصے میں وہاں سے چلتا ہے اور اپنے نوکروں یا ملازموں سے کہتا ہے کہ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر، دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی ان سب ندیوں سے بڑے نہیں؟ وہ دریا یردن کو ندی سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور وہ اتنا بڑا دریا وہاں پہ موجود ہے، کیا میں وہاں پہ غوطہ نہیں تھا لگا سکتا؟ سو وہ واپس مڑتا ہے اور بڑے قہر و غضب میں اپنے گھوڑوں یا رتھوں پہ سوار ہو کے واپس نکلتا ہے. لیکن یہاں پہ خدا کا کام، خدا کا جلال جو ہے وہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. یہاں پہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑی خوبصورتی سے، اسی کا ملازم نعمان کا بڑی خوبصورتی سے خدا کی قدرت کی بدولت یہاں پہ اس کو تبلیغ کرتا ہے. شاید وہ اس طرح سے کہتا ہو کہ اگر وہ کہتا جی 100 بیل، 100 اونٹ، 100 بھیڑے ذبح کرو تو کیا نہ کرتا؟ کیا وہ کوئی اس سے بھی بڑا کام تجھے کہہ دیتا تو اس کو پورا نہ کرتا؟ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تو 7 بار غوطہ مارے تو مار کے دیکھ لے. اب اگر اس نے یہ چھوٹا سا کام کہا ہے تو ضرور کر. لیکن اس کے کنونس کرنے سے نعمان کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور وہ اپنے رتھوں کا، اپنے گھوڑوں کا رخ دریا یردن کی طرف موڑ لیتا ہے. اب جب وہ
दरिया यर्दन की तरफ चलता है, वहां पे जाता है और मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारता है, तो उसका जिस्म लिखा हुआ है खुदा के कलाम में छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हो गया। आपको पता है, आप सारे समझदार मिच्योर लोग बैठे हैं कि छोटे बच्चों का जिस्म बड़ा सॉफ्ट नरमो मुलायम होता है, कि उसको छूते हुए भी हम कभी कभी महसूस करते हैं कि कहीं हमसे इसका चीक, इसका बाजू हमसे डैमेज ना हो जाए, ज्यादा ना मसला जाए, इस कदर उसका जिस्म पाक साफ और नरम हो गया। और जो ही वो शिफा पाता है तो फिल फौर वो मर्द खुदा के पास लौटता है और उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि देख, अब मैंने जान लिया है कि इसराइल को छोड़, और अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। यहाँ पे वो गवाही देता है कि अब मैं जान गया कि इसराइल का खुदा अजीम खुदा है, वो कुव्वत कुदरत और ताकत वाला खुदा है। एक्चुअली वो यहाँ पे ये बताता है कि मैं तमाम दूसरे मबूदों को छोड़ के मैं इस मबूद की, हकीकी और सच्चे खुदा की, यहोवा खुदा को कबूल करता हूं, मानता हूं कि यही खुदा है, क्योंकि इसी खुदा के इसराइल में गाहे बगाहे नबी आते रहे और मैं मानता हूं कि तू खुदा का चुना हुआ बंदा है, तू मर्दे खुदा है, तू खुदा का नबी है, और मैं तेरे खुदा पर ईमान लाता हूँ। अब मेहरबानी करके ये जो तोहफे तहाइफ या हदिया मैं लेके आया हूँ मुख्तलिफ सूरतों में, वो तू कबूल फरमा, तू रख ले। ये सारा ये चैप्टर नंबर 5 जो है ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा इंटरेस्टेड है। जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे आप बाद में, तो आप इसको जब तक खत्म नहीं होगा पूरे पूरे कहानी से, पूरी स्टोरी से आप वाकफ नहीं हो जाएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। फिर कलाम में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि भाई भैया आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। खुदा का बंदा अलीशा उससे कुछ भी नहीं लेता, बल्कि हर चीज से इनकार करता है। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के सामने ना तो सोख्तरी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। पर इतनी बात पर खुदावंद तेरे खादम को माफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को रमून के मंदिर में जाए और मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रमून के मंदिर में सरनगू हूँ, तो जब मैं रमून के मंदिर में सरनगू हूं तो खुदावंद इस बात में तेरे खादम को मुआफ करे। यहाँ पे वो उस सरबाज में सरजद होने वाली गलती के लिए भी मुआफी मांगता है। वो कहता है कि मैं अब इस जिंदा खुदा को मानता हूँ, इसी को मानूंगा, इसी के सामने सर नगूंगा, इसके सामने मेरा सर झुकेगा। मैं अब और किसी खुदा को, किसी झूठे मबूद को नहीं मानूंगा, लेकिन मुझ पे एक मेहरबानी करना, मेरे लिए एक दुर्हास्त अपने खुदा से कर देना कि जब मैं अपने मालिक के साथ जाऊं तो मजबूरन मुझे उसके सामने साथ झुकना पड़ेगा। तो खुदावंद इस बात के लिए मुझे मुआफ करे, क्योंकि मैं झुका तो होऊंगा। शायद वो इस तरह से सोच रहा है, मेरा ये अपना ख्याल है कि मैं झुका तो होऊंगा पर मेरा दिल वहां नहीं होगा, मेरा दिल जिंदा खुदा इसराइल के खुदा की तरफ ही होगा। सो वो उससे रुखसत होकर अभी थोड़ी दूर ही निकलता है, तो इसी में एक दूसरी चीज, नया करैक्टर जो हमारे सामने आता है, वो है जहाजी का करैक्टर। जहाजी जो है, इसको कई दफा मैं देखता हूं कि हमें हमारी जिंदगियों में भी कभी कभी जहाजी आ जाता है, अक्सर व बेशतर। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया। अब वो देख रहा है कि वो इतना कुछ घोड़ों पे, रथों पे सामान माल असबाब लेके आया है, और मेरे आका ने उससे टगा भी नहीं लिया और उसको जाने दिया। कुछ भी नहीं लिया, कुछ तो ले ले। शायद वो ये सोचता हो कि चल मेरे वास्ते 2 जोड़े कपड़े दे ले,
تو میرے واسطے جو 10-20 سکے لے لا، میرے تے نکے نکے بال چلے، تینوں نہیں ضرورت ہے، مینوں تے ضرورت ہے۔ شاید اس نے جہازی نے ایسا سوچا، اور جب وہ رتھ گھوڑے لے کے نعمان نکل جاتا ہے تو جہازی نعمان کا پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، اور جب نعمان دیکھتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے دھوڑا چلا آ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، شاید دور سے ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہو، نعمان نعمان، سپہ سالار نعمان، کمانڈر نعمان، تو اس نے سنا، اس نے رتھوں کو روکا، اسے کہا دیکھو یار یہ کون بندہ ہے؟ وہ رکا، اس سے ملنے کے لیے اپنے رتھ سے، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے خیر تو ہے؟ او بھائی ٹھیک ہو؟ کیا مسئلہ ہے، آوازیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی سب خیر خیریت ہے، میرے مالک، میرے آقا علی شاہ نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افریم کے کوستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ اس نے اسے چاندی اور کپڑے مانگے، اور نعمان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ وہ تو سب کچھ اس کو دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس نے کیا زندگی پا لی تھی، اور زندگی پا کر اگر وہ اپنا سارا مال متا بھی لٹاتا تو اسے ذرا جتنا بھی افسوس نہ تھا، کیونکہ اس کا مرض، اس کی بیماری موت پہ ہی جا کے ختم ہونی تھی۔ لیکن بے شک موت تو آنی ہی تھی، لیکن وہ اس مرض میں مبتلا ہو کے لوگوں کے لیے، لوگوں کی نظر میں قابل نفرت ہو کے جینے سے پہلے ہی شاید، مرنے سے پہلے ہی شاید مر جاتا۔ اب جب اس نے سوچا کہ جہازی کے مالک علیشا نے میرے سے چاندی اور کپڑے مانگے ہیں، تو نعمان نے خوشی سے کہا کہ 1 کنتار نہیں، 2 کنتار چاندی دو، اور اس سے بضد ہوا، اور اس نے 2 کنتار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی، اور 2 جب جوڑے کپڑے سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے۔ اس طرح سے جہازی نے اپنے لالچ کو پورا کیا، اور وہ ہیپی ہیپی، خوشی خوشی چل پڑا کہ میں نے 1 مانگی، 1 کنتار چاندی مانگی، مجھے 2 مل گئی ہے، اور ملازم بھی چھوڑنے آیا، وہ بڑے خوشی سے فخر سے آیا۔ جو ہی وہ گھر میں رکھا، ان مردوں کو شکریہ کہہ کر رخصت کیا، تو خود جا کے جناب پھر سے اپنے آقا کے سامنے بڑا ایسے ادب و اداب سے کھڑا ہو گیا کہ جناب میں تو حاضر ہوں، کوئی حکم، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ تو علی شاہ چونکہ خدا کا نبی تھا، خدا نے اس کو وہ نظر دی تھی پہچان کی، پرکھنے کی، خدا نے اس کو روح کو پرکھنے کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ تو علی شاہ نے دیکھ لیا، علی شاہ جان گیا، علی شاہ نے کہا کہ جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ علی شاہ بعد کے بھی سارے معاملات کو جانتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا نبی تھا۔ شاید علی شاہ نے بڑے دکھ سے، تکلیف سے، اذیت سے کہا ہو کہ جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اور وہ بھی بڑا جہازی چلاک تھا، ہوشیار تھا، اسے کہا جناب میں ادھر ہی تھا۔ شاید اس نے یہ کہا جو میں 7 والے کمرے میں سامان سنبھال رہا تھا، میں صفائی کر رہا تھا، حکم کریں جناب، میں تو ادھر ہی تھا۔ تو بڑے دکھ کے ساتھ شاید اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے اس سے کہا کہ میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھے ملنے کو اپنے رتھ پر سے اترا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں، پاکستان اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے کہا اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ نعمان کوڑی نے خود اس کو شفا پانے کے بعد ان ساری چیزوں کی آفر کی کہ تو لے لے، اپنے خادم کا، اپنے بندے کا یہ ہدیہ قبول کر لے، پر علیشا ایسا نہیں کرتا۔
وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ شفا پا چکے ہو، آپ نے خدا کو مان لیا، آپ نے خدا کی قدرت کو مان لیا ہے، آپ جا سکتے ہو۔ لیکن اس نوکر کو دیکھ کے ہی یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور شیطان اس پہ غلبہ پا کے، شیطان فی الفور اس میں آ کے اس کو گمراہ کرتا ہے، لالچ اور جھوٹ جیسی بیماری اس میں پیدا کر دیتا ہے، جس کی بدولت یہ لالچ کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہاں سے جا کر اس سے تحفے مانگتا ہے، اور واپس آ کے اسی لالچ اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، ایک اور گناہ جھوٹ کی صورت میں بولتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کیا کیا ہے، میں تو یہی تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نعمان کی زندگی میں، تو وہ بھی واپس لوٹتا ہے، وہ شفا پانے کے بعد واپس لوٹتا ہے، اور آ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اسرائیل کا خدا زوراور خدا ہے۔ اسی طرح جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا کے اپنے تئیں دکھاؤ ہیکل میں اس وقت کے بزرگوں کو، جو یہ آرڈر کریں گے کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں ٹھیک، اور وہ 10 کوڑی تھے، لیکن وہ سارے جب اپنے تئیں دکھانے کے لیے، اپنے جسم کو دکھانے کے لیے گئے، تو وہ رستے میں ہی شفا پا گئے، لیکن ان میں سے ایک لوٹا اور اسی نے زندگی پائی، کیونکہ وہ خدا کی قدرت کو، خدا کے معجزے کو جان چکا تھا، اور وہ یسوع مسیح کے پاس لوٹا، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ زندگی اور ہمیشہ کی زندگی یہیں پہ ہے۔ اسی طرح نعمان نے جب شفا پائی، تو وہ وہاں سے ادھر کو بھی کھسک سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اب میں ٹھیک ہو گیا، شفا پا لیا، مجھے کیا ضرورت واپس جانے کی، اس بندے نے تو مجھے منہ بھی نہیں لگایا، اس بندے نے تو اپنے گھر سے باہر نکل کے مجھے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ خدا اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو بدلتا ہے، اور جب اس کی زندگی بدلتی ہے اور اس کے دل میں خدا، اسرائیل کے خدا کا پیار چاہتا ہے، تو وہ واپس خدا کے بندہ مرد خدا الیشا کے پاس آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا، کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ اسی طرح اس وقت کے جو 10 کوڑی تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے بھی ایک ہی واپس سے شفا پا کے آتا ہے، کیا باقیوں نے شفا نہیں پائی؟ شفا تو خداوند کی قدرت میں شامل ہے، لیکن ضرور ہے کہ جب ہم خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، خدا کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، نہ کہ ہم دور سے کھڑے دیکھتے ہوئے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رہ کے دور سے دیکھتے ہوئے اپنے اندر جھوٹ اور لالچ کو جگہ دیں گے، تو ہمارا حال بھی اس جہازی جیسا ہو جائے گا، ہم بھی اس جہازی کی طرح ہمیشہ کے گناہ میں، ہمیشہ کے کوڑ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی ہی ایک بہترین مثال ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی نظر آتی ہے، جب ہم نئے عہد نامہ اعمال کی کتاب، اس کے چیپٹر نمبر 5، بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 5، اس کی پہلی 10 1 to 10 ورسز کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں دو لوگوں کا ذکر نظر آتا ہے، حننیہ اور سفیرہ۔ اب چلے ہم ان ورسز کو پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا اعمال کی کتاب خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 5، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اپنی پراپرٹی سیل کی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا، پاؤں سے مراد ان کی خدمت کے لیے ان کو پیش کیا۔ مگر پترس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔
پطرس نے اس سے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے کو ہی زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کے اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور کہانی نظر آتی ہے حنانیہ اور سفیرہ کی۔ ان دونوں میاں بیوی نے بھی جھوٹ بولا، لالچ نے، شیطان نے ان کے دل میں لالچ ڈال دیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پراپرٹی سیل کر کے جو بھی پیسے ملیں گے کلیسیہ خدمت کے لیے یا منسٹری کی خدمت کے لیے یا خدا کے کلام کے پرچار کے لیے یا خدا کے خادموں کے رستوں کو ہموار کرنے کے لیے جو پیسے بھی ملیں گے ہم دے دیں گے۔ اب جب سیل کر دی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ ہم دیں۔ اب یہ سوچا کہ اتنی ہے سارے دینے کے بجائے چلو تھوڑا سا اپنا کو 2 مہینے کا خرچہ رکھ لیتا ہوں باقی دے دیتا ہوں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب تک وہ تیری تھی کیا تیرے پاس نہ تھی؟ جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ اور اس جھوٹ کی بدولت اس شخص کی جان نکل جاتی ہے، یہ مر جاتا ہے، اسے دفنایا جاتا ہے۔ اب 3 گھنٹے کے بعد بیوی آتی ہے، خدا کا بندہ مقدس پطرس اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ زمین کتنے کی بیچی ہے تم لوگوں نے؟ اب وہ بے خبر ہے کہ بندے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے جی اتنے کی بیچی، اسے کہ واقعی اتنے کی بیچی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی بالکل۔ اسے کہا کیوں تم دونوں نے کیوں ایسا اکا کیا ہے؟ کیوں گناہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے؟ اور اسی دم اس کی بھی جان نکل جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آج میری اور آپ کی زندگی جہازی جیسی ہے جو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے، جو گناہ کے پیچھے، جو لالچ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جا کے ہم گناہ، لالچ، لعنت اپنے منہ سے مانگ کے لے آتے ہیں 2 جوڑے کپڑوں کی صورت میں یا 2 مسکال چاندی کی صورت میں؟ کیوں ہم حنانیہ اور سفیرہ کی طرح شیطان کو اپنی زندگی میں جگہ دے کے لالچ اور جھوٹ کی بدولت موت کو خریدتے ہیں؟ مسیحی مومنین ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سلاطین کی کتاب کے، کنگز کی اس کتاب کے کون سے کریکٹر کو اپنی زندگی میں لیں۔ اگر ہم مرد خدا علیشہ جیسی زندگی نہیں گزار سکتے تو نعمان جیسی زندگی تو ہمیں ضرور گزارنی چاہیے۔ ہمیں جھک جانا چاہیے اور اپنے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو پیش کر کر اپنی زندگیوں کے کوڑ کو، زندگیوں کی لعنت کو ختم کر دینا چاہیے، یا پھر ہمیں جہازی جیسے لالچ اور گناہ کو اور جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے کر ہمیشہ کی سزا کے وارث ہو جانا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا، اور لکھا ہے کہ وہ اسی دم برف سا سفید ہو کے کوڑی ہو گیا اور اس کے سامنے سے چلا گیا، کیونکہ کوڑیوں کو عام لوگوں کے سامنے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ آج غور کریں کہ کیا میں جہازی ہوں جو گناہ کے پیچھے، کوڑ کے پیچھے، موت کے پیچھے، بدی کے پیچھے بھاگتا ہوں، یا میں نعمان ہوں جو اپنی بیماری کی شفا کے لیے، نجات کے لیے، چھٹکارے کے لیے، زندگی کے لیے
خدا کے کلام کے پاس، خدا کے منہ کی باتوں کے پاس، خدا کے بندہ کے پاس، اس کے منجی، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. کیونکہ شاید ہم مقدس خدا کے بندہ علیشا جیسا مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے، یاد رکھیے، خدا نے اس کو جیتے جی بھی برکت دی تھی، اور خدا نے اس کو مرنے کے بعد بھی استعمال کیا. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے دوسری سلاطین اس کے 13 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں کہ مردے کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جب وہ مردہ علیشا نبی کی، جب علیشا نبی بھی مر چکا تھا، اس کی ہڈیوں سے ٹکرایا تو وہ مردہ جی اٹھا. یعنی کہ خدا اپنے بندہ علیشا کو مرنے کے بعد بھی استعمال کرتا ہے. اسی وجہ سے تو جب خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا تو اس قبر میں رکھا گیا، اس قبر میں رکھا گیا جس میں پہلے کبھی کوئی لاش نہ رکھی گئی تھی. اس غار میں رکھا گیا، اس قبر میں رکھا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید یہ خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے شاید علیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کے جی اٹھا ہے. کیونکہ ان وقتوں میں ایسی الزام تراشیاں اور ایسی باتیں بے تحاشا تھی. تو میرے عزیزو، اگر خدا اپنے بندہ علیشا کو استعمال کر سکتا ہے، نعمان کو اپنی قدرت، اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے استعمال ہونا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جھکنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں سے جو کوڑ ہے، جو بیماری ہے، وہ جاتی رہے. جہازی، سفیرہ اور حننیہ جیسے کرداروں کو یا ایسی چیزوں کو، ایسے گناہوں کو اپنی زندگیوں میں کبھی نہ آنے دیں، کیونکہ لالچ، حسد، بغض، منافقت، جھوٹ ہمیں زندگی نہیں بلکہ موت کی طرف لے کے جاتی. اور خداوند کا شکر ہے، ہمارے پاس تو ہمیشہ کی زندگی موجود ہے، ہمارے پاس تو منجی موجود ہے، ہمارے پاس تو نجات دہندہ موجود ہے. آج ہمیں دریائے یردن میں غوطہ لگانے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آج ہمیں صرف چند لمحات کے لیے پورے دل سے صرف خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم جھکتے ہیں تو وہ اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے نواز دیتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دیتا ہے. میرے عزیزو، غور کیجیے اپنی زندگی پہ، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں سے. اور اگر میرے عزیزو ہماری زندگیاں جہازی جیسی ہیں تو موقع ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگے اور لوٹیں خدا کی طرف اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی سی برکات سے ممور کرے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. خدا آپ کو بھی بہت برکت دے، جن کے وسیلہ سے خدا نے ہم سے بات کی. بے شک